السلام علیکم دوستوں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام اور ایمان میں فرق. یہ جو اسلام اور ایمان میں فرق ہے وہ کیا ہے؟ آیا یہ فرق کوئی زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے اس کو الگ الگ کیوں بیان کیا ہے؟ بھائیوں، آج اس موضوع کے بارے میں بات کریں گے کہ بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے. اسلام سے یا ایمان سے کون سا ہمیں آخرت میں کام دے گا اور کون سا ہمیں دنیا میں کام دے گا؟ بھائیوں، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تو اس بات کا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور پیدائشی طور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ کا تحفہ دے دیا. لیکن ہمیں ایک غلط فہمی ہوئی ہے بھائیوں. یہ کلمے کا تحفہ ملنا، یہ زبان سے اقرار باللسان کرنا، یہ تو دنیا کے کاموں کے لیے صحیح ہے. دنیا میں تو اسی سے کام چل جائے گا. دنیا کا دار و مدار تو اسلام پر ہے، اسے کہتے ہیں قانونی ایمان. لیکن آخرت کا دار و مدار جو ہے نا، وہ اس اسلام پر نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کہتے ہیں اگر ایک بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. رائی کے دانہ کتنا چھوٹا معمولی سا دانہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہوگا یہ جو دھوپ میں جو ذرے نظر آتے ہیں اسے رائی کا دانہ کہا جاتا ہے. اگر اس کے برابر بھی دل میں ایمان ہوا، ذرا غور سے سن لے یہ بات، جس کے دل میں رائی کے برابر کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اسے بھی اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ کس ایمان کی بات کی جا رہی ہے؟ جو دل میں ایمان ہے، زبانی کلامی نہیں. یہ جو زبانی کلامی ایمان ہے، جو اسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ گواہی دیتے ہیں تو ہم شہادت گاہ میں آ جاتے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، قانوناً ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں بھی ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اصل میں ہمیں پورا حقوق ملنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بھائیوں، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس ایمان سے جو ہم نے زبان سے کہا ہے، اقرار کیا ہے، اس سے آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی. آخرت میں جس سے نجات ہونی ہے وہ دل کی ایمان ہے. زبان سے اسلام، دل میں ایمان. جب یہ دونوں ملیں گے تو تب آپ ایک مکمل مومن بن سکتے ہیں. بھائی دوستو، پچھلے زمانے میں جب کوئی صحابہ کے دور میں مکے میں جب کوئی ایمان کا اقرار کرتا تھا زبان سے، تو سب سے پہلے وہ دل میں یقین اس کا ہو چکا ہوتا تھا. جب تک اسے دل میں پورا یقین نہیں ہوتا، وہ کلمہ سے اور زبان سے کلمے کا گواہی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے میرے چیتڑے اڑیں گے، کیسے اپنے ہمیں گھر سے نکال دیں گے، کیسے ہمارے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے اپنے گھرانوں کے بارے میں. تو جب تک کسی کے دل میں پختہ یقین نہیں ہو جاتا تب تک وہ زبان سے کلمہ نہیں کہتا تھا. آج کل بھی دیکھ لو، جو غیر مسلم سے کنورٹ ہو کر اسلام قبول کرتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے. کیوں؟ جب آج کل جو غیر مسلم سے انسان مسلمان ہوتا ہے، سب سے پہلے اسے دل میں ایمان لانا ہوتا ہے. جب اسے دل میں مکمل یقین ہو جائے کہ ہاں یہ بندے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات حق ہے، تب وہ زبان سے پھر اقرار کرتا ہے. پھر وہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہر چھ باد آباد مجھے گھر سے نکالا جائے، مجھے خاندان سے بے دخل کیا جائے، مجھے ظلم ستم کے پہاڑ مجھ پر توڑے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی.
پہلے دل میں اس کا ایمان آ جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو مسلمان بات کر رہے ہیں، جو اللہ کا کلام ہمیں دیا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، یہ بات حق ہے، تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا زبان سے اقرار کرتا ہے، پھر کہتا ہے جو ہو سو ہو، میں نے سب کچھ قربان کر دینا اس حق کے لیے۔ تو غیر مسلم جب کنورٹ ہو کے مسلمان ہوتا ہے تو پہلے دل میں اس کا ایمان آتا ہے، اس کے بعد وہ زبان سے اقرار کرتا ہے۔ لیکن بھائیوں، ہم مسلمان 99.99% جو ہمیں ایکسیڈنٹ برتھ اب مسلمان بنے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تو پہلے زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ پیدائشی طور ہمیں ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت سنا دی جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی تھوڑے بڑے ہوتے ہم کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کلمہ دل میں نہیں اترا ہوتا۔ ہمیں یہ غلط فہمی لائق ہوئی ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہماری نجات ہو گئی، جنت تو ہمارا سمجھو پیدائشی حق بن گیا، ہمارا تو ٹھیکہ ہے جنت، اس کے لیے بس خالی تھوڑے بڑے اعمال کرنے پڑیں گے، وہ کر لیتا ہوں، باقی جنت تو میرا حق ہے۔ نہیں بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ایمان اتر چکا ہے۔ دل میں ایمان الگ سے پیدا کرنا ہوگا، ایک مشقت کرنی ہوگی، آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا، تب اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان اترے گا۔ غیر مسلم کی تو بات میں نے کی، جب وہ پورا سمجھتا ہے، اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان کہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو زبان سے تو کلمہ کہے جاتے ہیں، لیکن اس کلمے کا ہمارے اعمال پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ہم وہی اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ایک غیر مسلم کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ غیر مسلم بھی ہم سے کچھ اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن ہمارے اعمال اتنے برے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کو دیکھ کر کہ مسلمان ہو کر ایسے اعمال، یہ اعمال میں فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ کہ اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور جب تک دلوں میں ایمان نہیں ہوگا آخرت میں نجات نہیں ہو سکتی۔ بھائیوں، حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن جب ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اعمال میں چینج پیدا نہ ہو، آپ اعمال صالحہ کی طرف آئے نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو ظاہر میں اعمال میں چینج پیدا ہوتا ہے، بندے کا عمل کرنے کو پھر دل کرتا ہے، پھر اس کا ولولہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں عمل کروں، کیونکہ وہ ایمان اسے پھر جو ایکٹیو کرتا ہے، ایمان اسے پھر بیدار کرتا ہے، ایمان اسے پھر اٹھاتا ہے عمل کے لیے۔ لیکن کون سا ایمان؟ جب دل میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان مجمل بھی اسی بات پر ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تجھے جب تصدیق بالقلب ہوتا ہے تب انسان کے عمل میں چینج پیدا ہوتا ہے۔ جب تک تصدیق بالقلب نہیں ہوگا، دل میں ایمان نہیں اتاریں گے تو ہمارے اعمال میں کچھ چینج پیدا نہیں ہوگا، اور پھر آخرت میں چھٹکارا بھی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے بھائیوں، اسلام اور ایمان میں یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، زوردار نفی، ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، لیکن ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان ابھی تک داخل ہرگز نہیں ہوا۔ تو دیکھو، ایمان اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرق ہمیں واضح کر کے بتا دیا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، ایکسیڈنٹ آف برتھ مسلمان ہو جانا، اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ ہاں، آپ مسلمان تو ہو چکے ہو، لیکن ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہو۔ تو دل میں ایمان داخل کرنے کے لیے کچھ محنت، کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہم اس غم و غلط فہمی میں نہ پڑے بھائیوں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں تو جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، وہ تو ہماری سفارش کریں گے ہی کریں گے۔
بھائی اس دھوکے میں نہ پڑیں. اسلام اور ایمان میں فرق جانیں. جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو پہلے اس کے دل میں ایمان آتا ہے, اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے. لیکن جب مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے زبان سے اقرار کرتا ہے, بعد میں اس محنت و جدوجہد کے سلسلے میں اس کے دل میں ایمان اترتا ہے. تو بھائیو ہم کو کچھ جدوجہد کچھ محنت کرنی پڑے گی ایمان پیدا کرنے کے لیے. بھائیو دوستو بہت ہی اہم موضوع ہے, اسے سمجھنا لازمی ہے, کیونکہ ہمارا اصل زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بھائیو, ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت کا دار و مدار, آخرت کا چھٹکارا, آخرت کی خلاصی, آخرت کی نجات دل کے ایمان پہ ہوگی بھائیو, زبان کے ایمان پر نہیں ہوگی. یہ دنیا جو ہے اس کا دار و مدار کلمہ شہادت پر ہے, لیکن آخرت کا دار و مدار یقین قلبی پر ہے, ایمان قلبی پر ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں بھائیو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر یہ جانیں گے کہ ایمان کے ذرائع کون سے ہیں, ایمان کو ہم پیدا کیسے کریں, کہاں سے ایمان پیدا ہوگا. تو آج کی ویڈیو یہیں تک بھائیوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو, آپ کے علم میں سے اضافہ ہوا ہو, تو بھائیوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو آل پر رکھیں تاکہ میری ہر معلوماتی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.